بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام ٹاپ سٹوری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عاصم امین، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار ناصر نقوی صاحب۔ ناصر صاحب، آج ہم دو تین چھوٹے چھوٹے جو ٹاپک ہیں اس پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے آ جاتے ہیں مہنگائی پہ۔ عوام کو پچھلے 15 دن سے لالی پاپ دیا ہوا تھا کہ پٹرول سستا ہو رہا ہے جی، ڈیزل 40 روپے، پٹرول 23 روپے، اور آج اس کی بجائے ان کو ٹیکہ لگا دیا گیا ہے، مزید پٹرول مہنگا ہو گیا ہے، ڈیزل مہنگا ہو گیا ہے، مٹی کا تیل مہنگا ہو گیا ہے۔ سر کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیں عاصم صاحب، 6 روپے 72 پیسے کا اضافہ ہوا ہے جی، جس کی توقعات نہیں کی جا رہی تھی، حالانکہ جو شیڈول دیا گیا تھا اس میں یہ توقعات تھیں۔ حکومت کا دعویٰ تھا کہ ایسا نہیں ہوگا، لیکن یہ ظلم ہوا۔ اب اس ظلم کے ریئیکشن میں آپ کو بات بتاؤں، ایک تو مفتیٰ اسماعیل صاحب جو وزیر خزانہ ہیں، ان کے خلاف بڑی باتیں ہو رہی ہیں، تنقید ہو رہی ہے کہ انہیں بڑے لولی پاپ دیے تھے، عوام کو یقین دہانی کرائی تھی، عام لوگوں سے کہا تھا، اپنے اتحادیوں سے کہا تھا کہ آپ فکر نہ کریں، بہت جلدی ہم بڑا بہترین پیکج دینے والے اور مسائل حل ہو جائیں گے۔ اس وقت دیکھیں آپ کہ ایک تو ڈالر نیچے آ رہا ہے، دنیا میں تیل کی قیمت کم ہو رہی ہے، اور ہم IMF کے شکنجے میں ایسے پھنسے ہوئے ہیں کہ ہم نے تیل کی قیمت بڑھا دی، لہٰذا ایک تو یہ ان کے دعوے سارے غلط ہو گئے، مٹی میں مل گئے۔ دوسری آپ کو میں خبر دوں کہ دوسری خبر یہ ہے کہ جو لندن پلان بن رہا تھا، جہاں یہ ساری حکمت عملی ہو رہی تھی کہ حکومت کیسے چلانی، کیونکہ قائد مسلم لیگ نون وہ لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کی صدارت میں جو اجلاس ہو رہا تھا، جب وہاں تیل کی قیمت بڑھانے کی بات آئی تو بڑی سخت ناراضگی کا اظہار کیا نواز شریف نے۔ اچھا، اس پہ بھی بات نہیں، انہیں کہا نہیں جی یہ تو کرنا ہی کرنا ہے، تو وہ اجلاس سے اٹھ کے چلے گیا۔ اور اس کو کنفرم کون کر رہا ہے؟ اس کو کنفرم کر رہا ہے مریم نواز، کنفرم کر رہی ہیں کہ ہاں ایسا ہوا ہے، کہ ہاں ایسا ہوا ہے۔ ہاں تو نہیں، اسے کہا ایسا ہوا ہے، مقصد یہ ہے نا کہ آپ یہ کہہ سکتے تھے نا کہ اس میں ابھی ابہام ہے، پتہ نہیں ہوا نہیں ہوا، تو جو اس کے ابا جی کی جو کنفرم یعنی جو بات ہے اس کو بیٹی کنفرم کر رہی ہے، جو ایک قسم کے ان کی جانشین سمجھی جاتی ہے، تو اگر وہ کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ ہے۔ اب اسے 2-3 راستے نکلتے ہیں، ایک راستہ نہیں نکلتا، 2-3 راستے نکلتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ مہنگائی سے انہوں نے غصہ کھا کہ عوام کو مہنگائی میں دبایا نہ جائے، آپ اپنی حکومت کے چکر میں لوگوں کو کچل رہے ہیں، کمزور کر رہے ہیں، مصیبت ڈال رہے ہیں۔ ایک اور بات بھی ہے کہ کیا جس طرح چودھری شجاعت اور پرویز الہی میں قاف لیگ میں ٹکڑے ہوئے ہیں، کیا اب والی پوزیشن آ گئی ہے کہ نون لیگ کے اندر بھی دونوں بھائیوں کی رائے ایک نہیں ہے؟ ایک اقتدار چاہتا ہے کہ اقتدار پورا کرے 1.5 سال، جس ایک کہہ رہا ہے نہیں جی الیکشن کی طرف جاؤ اور مہنگائی مت کرو، تو یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو آنے والا ٹائم جو ہے، آنے والا وقت جو ہے، یعنی مستقبل جو ہے، اس میں خطرات یہ پیدا ہو گئے ہیں، یہ جو اختلافات ہیں یہ سامنے آئیں گے، اس لیے کہ میرا خیال ہے کہ شہباز شریف صاحب سمجھ رہے ہیں کہ یہ ان کی زندگی کا آخری اقتدار ہے، تو لہٰذا انہیں اس کو انجوائے کرنا چاہیے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، فائدہ نہ بھی اٹھائیں، جو کر سکتے ہیں وہ کرنا چاہیے انہیں۔ دوسرا ہمارا جی، آج ہم نے چھوٹے چھوٹے ٹاپک اس وجہ سے رکھے ہیں کہ لوگوں کی بہت ساری میلز آ رہی تھی کہ یہ اس ٹاپک پہ بات کریں۔ بجلی کے بلوں پہ ایسی قیامت لگ گئی ہے، کبھی فیول ایڈجسٹمنٹ ٹیکس، کبھی وہ دوسرا ٹیکس جو انہوں نے لاسٹ ٹائم لگایا۔ اب مثال کے طور پہ بل اب میرے پاس ہے نہیں تو میں اس کو دکھاتا کہ جس گھر کا بل اگر مثال کے طور پہ 20,000 روپے ہے، اس کو ٹیکس شیکس فیول ایڈجسٹمنٹ فلانا GST لگا کے وہ پہنچ گیا 70,000 روپے۔ سر یہ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں یہ تو پچھلی حکومتوں کے دور سے بھی یہی ہو رہا ہے، نواز شریف کے دور میں بھی یہی تھا۔ نہیں نہ کریں نا، جیسے جیسے مہنگائی بڑھ رہی دنیا میں اس سے یہ ساری چیز چل رہی ہے، بات تو غلط ہے، دیکھیں اس کی کوئی تعریف نہیں کی جا سکتی، کیونکہ چاہے آپ تاجروں کے بل پہ ٹیکس بڑھائیں، تاجروں کی قیمت بڑھائیں بجلی کی، یا عام آدمی کی، گرنا جو ہے وہ غصہ جو ہے وہ آنا عوام پہ ہی۔ تاجر کی جو بجلی، مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں جو کاروباری لوگ ہیں، ہم نے ان کے بلوں میں اضافہ کیا، ہم نے فیکٹری آنر کا اضافہ کیا، تو کہاں جائے گا؟ جانا تو عام چیز پہ ہے جو ہم نے اور آپ نے برداشت کرنا ہے، تو یہ نقصان دہ ہے اور افسوسناک ہے، اس کا انتظام کرنا چاہیے۔ اگر یہی کچھ کرتے رہی تو پھر بھول جائیں 2023 کے الیکشن۔ آپ مجھے یہ بتائیے، آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ عمران خان کی نااہلی کو کیا دیکھتے ہیں، کس طرف جائے گا یہ ستمبر جو ان سے ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی عذاب بن کے پاکستان پہ نازل ہوگا؟ دیکھیں ستمبر جو ہے اس وقت ستمگر ثابت ہوگا، ستمگر ہوگا، یہ ستم ڈھائے گا۔ یہ کس پہ ڈھاتا ہے یہ الگ بات ہے، کیونکہ عمران خان جو ہے نا وہ زخمی ٹائیگر ضرور ہیں لیکن وہ ہوش میں ہیں، جبکہ دوسری طرف جو شیر ہے وہ سویا ہوا ہے۔ جب 17 جولائی کو مار پڑی نا، اسے بلو بلی ہوا نا تو بلے بلے ہو گئی، تو وہ جو 17 جولائی کی جو مار پڑی ہے اس کے بعد ایسا سویا ہے شیر کہ آپ یہ دیکھیں کہ پنجاب اسمبلی میں
پرویز الہی اور عمران خان کی لڑائی، پرویز الہی اور عمران خان کی آپس کی لڑائی یا آپس کا سمجھوتا الگ. آپ یہ دیکھیں شیر جو ہے ابھی تک سو رہا ہے کہ اپوزیشن لیڈر نہیں بنا سکتا. آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب شیر کو کوئی نیند کی گولیاں دے دی گئی ہیں؟ نیند کی گولیاں دی ہیں یا نہیں دی ہیں، شوقیہ خود کھا لی غم میں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ اتنی مار پڑی کہ اب جسم میں درد اتنا ہوا کہ برداشت نہیں ہو رہا تھا تو گولیاں کھا کے سو گیا. برداشت تو واقعی نہیں ہونا چاہیے تھا. دیکھیں پنجاب ایک ان کا ہب تھا، وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ پنجاب میں ان کو ایسے ہب تھا نہیں، ابھی بھی دعوے دار ہیں تو انہیں کچھ کر کے دکھانا پڑے گا. اور سر جی اور عمران خان نے جو جلسہ کر دیا اس کے بعد ان کا امتحان اور پڑ گیا. وہ ہب یہ لاہور تھا، اور لاہور کا آپ نے جلسہ دیکھ لیا ہے کیا فیڈ بیک انہوں نے دیا ہے. میں تو پہلے بھی لاسٹ پروگرام میں بھی کہا کہ ہاکی اسٹیڈیم تو ویسے ہی اس کو چھوٹا پڑ جائے گا، تو وہی کچھ ہوا. نہیں میں تو آپ کو پہلے بھی کہا تھا چار دیواری کے اندر جلسہ نہیں کرنا چاہیے تھا، کھلے میدان میں کرنا چاہیے تھا، لیکن بہرحال یہ ان کی حکمت عملی ہے، انہوں نے کیا. لیکن ایک بڑا اور تاریخی جلسہ کیا اور انہوں نے مسلم لیگ نون کو لاہور میں ایک ایسا ٹف ٹائم دیا ہے کہ آؤ پترو جی تسی اتنے دے شیر ہو یا اتنے دے بادشاہ ہو تو پھر آؤ اس تو بڑا جلسہ کر کے دکھاؤ. لیکن مشکل ہے. جی ناظرین سنا آپ نے ہمارے سینئر صاحب کی تجزیہ کار کی گفتگو. کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.